تاریخ اسلام ایسی عظمت و عفت مآب خواتین سے بھری پڑی ہے جن کا کردار ماؤں کے لیے بھی درسگاہ اور نمونہ عمل ہے، جس کی پیروی کر کے مائیں اپنی اولاد کو دنیا و آخرت میں عظیم منازل پر فائز کر سکتی ہیں۔ ایسی ہی ایک عظیم ماں کا نام حضرت فاطمہ کلابیہ زوجہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب ہے، جنہوں نے اپنی اولاد کی اس انداز میں تربیت کی کہ وفائے مصطفیٰ کا نمونہ بن گئیں اور ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں کہلائیں۔ جناب ام البنین ایک بہادر و شجاع، مستحکم و راسخ ایمان و ایثار اور فداکاری کا بہترین پیکر اور بافضیلت خاتون تھیں۔ آپ کی اولاد نے سخت مشکل ترین حالات میں اولاد رسول یعنی امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت و وفاداری کے وہ یادگار نقوش چھوڑے ہیں کہ اب لفظ وفا ان کے نام کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے۔ آپ کے دلیر فرزند حضرت غازی عباس علمدار شہنشاہ وفا کہلاتے ہیں۔ تاریخ کربلا حضرت عباس علمدار کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے۔ حضرت عباس فرزند حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، لیکن یہ ماں حضرت ام البنین کی تربیت ہی تھی جس کے سبب انہوں نے رسول خدا کے نواسوں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہونے کے باوجود آقا کہہ کر بلایا۔ خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، محبت، وفاداری کے سبب حضرت عباس کا نام وفا کا استعارہ بن گیا۔ یہ کمال حضرت ام البنین رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ عباس علمدار اپنے بابا شیر علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی طرح شجاعت کے پیکر تھے، جن کی بہادری کا چرچا پورے عرب و عجم میں تھا۔ آپ نے ساری زندگی خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت و حفاظت میں بسر کی۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عباس پر اس قدر مان تھا کہ جب میدان کربلا میں حضرت عباس علمدار شہید ہو گئے تو مورخین نے اس کی کچھ اس انداز میں منظر کشی کی۔ نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمنوں کی جو آنکھیں جواب الفضل عباس کی تلوار اور جرت کے خوف کی وجہ سے بیدار رہتی تھیں، آپ کی شہادت کے بعد آرام اور سکون کی نیند سوئیں گی، اور حرم رسول اللہ، اہل بیت، کمسن بچے اور خواتین جو وجود عباس کا فخر کرتے تھے اور اس لیے امن سے سوتے تھے کہ عباس کی آنکھیں ان کی حفاظت میں جاگ رہی ہوتی تھیں، ان کے دل مطمئن ہوتے تھے کہ عباس جیسا شیر دل ان کا نگہبان تھا۔ آج عباس کے بعد اہل بیت کے بچوں کے چہرے خوفزدہ اور آنکھیں بے نیند ہیں، ان کے قلوب بے چین اور پلکیں نیند سے محروم ہیں۔ وہ قیدی بنا لیے جانے اور مال و اسباب کے لٹ جانے کے منتظر ہیں۔ عباس علمدار کو کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جنگ کی اجازت نہیں ملی، محض پانی لانے کی اجازت ملی تھی، اور یہ ماں کی تربیت ہی تھی کہ عباس نے نبی کے نواسوں کے کم سن بچوں کے لیے پانی لانے کے لیے بازو کٹا دیے
اور زخمی حالت میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ اے سید و سردار، میری لاش کو خیموں میں نہ لے جائیے گا، میں خاندان رسالت کے بچوں سے شرمندہ ہوں۔ آج عباس علمدار کا مزار کربلا میں وفا کا مرکز بن کر ایستادہ ہے، جنہیں عشق رسالت کا یہ اجر ملا کہ آپ کے مزار پر کی جانے والی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ عباس علمدار باب الحوائج کہلاتے ہیں۔ یہ مقام احترام ان کی ماں حضرت فاطمہ بنت حزام زوجہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی تربیت کا فیض ہے، جنہوں نے اپنے 4 فرزند نبی کے پیارے نواسے امام حسین کی محبت میں میدان کربلا کی قربان گاہ میں پیش کیے۔ حضرت فاطمہ زہرا کی شہادت کے 10 یا بعض روایات کے مطابق 15 برس بعد امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی عقیل ابن ابی طالب کے جو عرب میں حسب و نسب کے حوالے سے شہرت رکھتے تھے کو بلایا اور کہا کہ عرب کے ایک بہادر قبیلہ سے ان کے لیے ایک ہمسر کا انتخاب کریں تاکہ ان کے بطن سے وہ بہادر اور باوفا بیٹا پیدا ہو جو فرزند رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مد و نصرت کر سکے، جس کی ولادت کی پیشن گوئی رسول خدا اور دختر نبی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرما چکے تھے۔ عقیل نے فاطمہ کلابیہ ام البنین کا انتخاب کیا کیونکہ ان کا قبیلہ اور خاندان بنی کلاب عرب میں بے نظیر شہرت کا حامل تھا اور اپنی شجاعت اوت بہادری میں تمام عرب میں زبان زد عام تھا۔ امیر مومنین نے بھی اس انتخاب کو پسند کیا اور اپنے بھائی عقیل کے ذریعے شادی کا پیغام پہنچایا۔ آپ کے والد نے جیسے ہی اس پیغام کو سنا، فوراً خوشی کے عالم میں اپنی بیٹی فاطمہ کلابیہ کے پاس گئے اور اس سلسلے میں ان کی مرضی معلوم کرنا چاہی۔ ام البنین نے اس رشتے کو سربلندی و افتخار سمجھ کر قبول کر لیا اور پھر اس طرح جناب ام البنین اور حضرت علی رشتہ ازدواج سے منسلک ہو گئے۔ حضرت ام البنین کا نام فاطمہ وحیدیہ کلابیہ تھا۔ آپ عرب کے مشہور بہادروں وحید بن کعب اور کلاب بن ربیعہ کے خاندان سے تھیں۔ آپ کی ولادت 5 ہجری بیان کی گئی ہے۔ جناب ام البنین والد حزام بن خالد اور والدہ سمامہ یا لیلا بنت سہیل بن عامر دونوں کی طرف سے نجیب و اصیل تھیں۔ آپ کے والد شجاعت کے دھنی تھے تو والدہ صاحب دانش خاتون تھیں۔ بہادری والد اور فصاحت و بلاغت آپ کو والدہ سے ورثے میں ملی۔ اسی تربیت کے نتیجے نے حضرت ام البنین کو عرفان کامل کی منزل پر فائز کیا۔ آپ ایمان کامل اور نیک صفات کی مالک تھیں، علم و فضل سے مزین تھیں، اہل بیت کی عظمت کا حقیقی عرفان رکھتی تھیں اور انہیں دل سے چاہتی تھیں۔ حضرت ام البنین عقل و خرد، مستحکم ایمان اور بہترین صفات سے مزین تھیں، اسی لیے علی ان کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے اور ان کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھتے تھے۔ نکاح کے بعد جب حضرت ام البنین امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے گھر تشریف لائیں،
نبی کے نواسے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ رشتے کے تقاضے کے پیش نظر تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ام البنین نے ہاتھ جوڑ کر کہا، نبی کے شہزادوں اور خاتون جنت کے فرزندوں، میں ماں بن کر نہیں آئی بلکہ میں تو تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں۔ اس وقت دونوں بچے امام حسن و حسین بیمار تھے، اور جب آپ نے اس صورتحال کو دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ مجھے فاطمہ کے نام سے، کہ جو ان کا اصلی نام تھا، نہ پکاریں، کیونکہ یہ نام سن کر بچوں کو ان کی اپنی ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد آئے گی۔ حضرت ام البنین نے حسنین شرفین کو بے انتہا محبت دی اور ایک ماں کی طرح ان کی خدمت کی اور ان کی کنیز کہلانے میں فخر محسوس کیا۔ حضرت فاطمہ کلابیہ کے بطن سے 4 بیٹے متولد ہوئے۔ عباس، جنہیں قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا، اس کے علاوہ عبداللہ، جعفر اور عثمان ہیں۔ حضرت ام البنین کے فرزندان بھی نہایت ہی شجاع و بہادر تھے۔ ان 4 بیٹوں کی وجہ سے ہی آپ کو ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں کہا جاتا تھا۔ تاریخ میں ایسی خاتون کی مثال کم ہی ملے گی کہ جنہوں نے دوسرے بچوں کو اپنے بچوں پر اس قدر زیادہ فضیلت اور برتری دی ہو۔ ام البنین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کی پرورش کو اپنا دینی فریضہ سمجھ کر ادا کیا، اور ہمیشہ اپنی سگی اولاد پر خاتون جنت بنت رسول حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد کو ترجیح دی، کیونکہ ام البنین اس امر سے آگاہ تھیں کہ اپنے پروردگار عالم نے اپنی مقدس کتاب میں مسلسل اہل بیت سے محبت کا ذکر کیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی جانب سے بھی متواتر احادیث موجود ہیں، اور رسول خدا کی جانب سے بھی کیونکہ ام البنین اس امر سے آگاہ تھیں کہ پروردگار عالم نے اپنی مقدس کتاب میں مسلسل اہل بیت سے محبت کا ذکر کیا ہے، اور رسول خدا کی جانب سے بھی متواتر احادیث موجود ہیں کہ جن میں اپنی اہل بیت سے محبت کا درس ملتا ہے۔ آپ نے اولاد زہرا کی خدمت میں اور ان کی پرورش میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں کی، اور دل و جان سے اس کو مقدس ترین فرض سمجھ کر انجام دیا۔ عباس علمدار نے بھائی ہوتے ہوئے بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا و مولا کہا، ان کی اولاد کا بھی احترام کیا۔ کربلا میں خاندان نبوت کے بچوں کے لیے پانی لانے کی جدوجہد میں ہی اپنے بازو کٹائے اور شہادت کا رتبہ بھی پایا۔ تاریخ کی کتب گواہ ہیں کہ جب فرزند رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی زخم لگتا تھا تو ام البنین کے تربیت یافتہ عباس کو پکارتے تھے۔ جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے گرے تو بھی آپ نے عباس کو ہی پکارا۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیوں کو حضرت ام البنین کے بیٹے اور اپنے بھائی عباس کی شجاعت پر بہت ناز تھا۔ جب تک عباس زندہ رہے دشمنوں کی لاکھوں کی فوج سے بھی
خاندان نبوت کی خواتین اور بچوں کو ذرا خوف محسوس نہ ہوتا تھا۔ جب عباس علمدار شہید ہوئے تو خاندان نبوت میں ایسا کوہرام برپا تھا کہ جیسے ان کا حصار اور پناہ ختم ہو گئی ہو۔ جب لشکر یزید نے رسول زادیوں کی چادریں لوٹیں تو بھی ان کے نام پر عباس ہی کا نام تھا۔ عباس علمدار پر خاندان نبوت کا یہ مان حضرت ام البنین کی تربیت کا ہی نتیجہ تھا۔ ام البنین کے ایمان اور فرزندان رسول کی نسبت محبت کا یہ عالم تھا کہ ہمیشہ اپنے بیٹوں کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قربان ہونے کا درس دیا، اور جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قافلہ شہادت کو لے کر کربلا روانہ ہوئے تو ہمیشہ جو لوگ کربلا اور کوفہ سے خبریں لاتے تھے، حضرت ام البنین اپنے بیٹوں کے بجائے ان سے امام حسین کے بارے میں سوال کرتی تھیں۔ حضرت ام البنین واقعہ کربلا کے بعد بے حد مضطرب و بے چین تھیں کہ اتنے میں خبر ملی کہ بشیر ابن زجلم حضرت امام سجاد کے حکم سے مدینہ میں آیا ہے تاکہ لوگوں کو کربلا کے دلسوز واقعے اور اسیران اہل بیت کی مدینہ واپسی سے مطلع کرے۔ بشیر مدینے میں منادی سن رہا تھا کہ اہل مدینہ، اہل بیت ظاہرین کا لٹا ہوا قافلہ مدینہ واپس آ گیا۔ جب یہ آواز حضرت ام البنین کے کانوں سے ٹکرائی تو عصا کے سہارے گھر سے باہر نکلیں اور بشیر سے سوال کیا، اے بشیر، میرے حسین کی کیا خبر ہے؟ بشیر نے کہا، خدا آپ کو صبر عطا کرے، آپ کا فرزند عباس شہید کر دیا گیا۔ ام البنین نے دوبارہ سوال کیا، اے بشیر، مجھے فرزند رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتاؤ۔ بشیر نے آپ کے تمام فرزندوں عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان کی شہادت کو ایک ایک کر کے بیان کیا، لیکن حضرت ام البنین مسلسل امام حسین کے بارے میں سوال کرتی اور کہتی جا رہی تھیں، اے بشیر، میرے تمام فرزند اور جو کچھ بھی آسمان کے نیچے ہے سب حسین پر قربان ہیں۔ اس وقت بشیر نے امام حسین کی شہادت کی خبر سنائی۔ آپ اس دل خراش خبر کو سن کر لرز گئیں اور کہا، جس کا عباس جیسا بھائی ہو تو اسے کیسے شہید کیا جا سکتا ہے؟ اے بشیر، تو نے میرے دل کی رگوں کو پارا پارا کر دیا، اور شدت سے نبی کے نواسے کی شہادت پر گریہ کرنے لگیں۔ اپنے 4 بیٹوں کی شہادت کا سننے کے باوجود نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے غم کو ترجیح دینا حضرت ام البنین کی محبت اہل بیت، خلوص ایمان اور راسخ عقیدہ کا ثبوت ہے۔ حضرت ام البنین جب تک زندہ رہیں کربلا کے مصائب یاد کرتیں، اولاد رسول کی مظلومیت جنت البقیع میں جا کر بیان کرتیں تاکہ کربلا کے شہیدوں کا ذکر ہمیشہ زندہ رہے، اور ان مجلسوں میں خاندان عصمت و طہارت کی عورتیں شریک ہو کر کربلا کے شہیدوں پر آنسو بہاتی تھیں۔ آپ نے اپنی تقریروں، مرثیوں اور اشعار کے ذریعے شہیدان کربلا کی مظلومیت کو دنیا پر اجاگر کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت ام البنین بقیع کے قبرستان میں جاتی تھیں اور اس طرح سے مرثیہ خوانی کرتی تھیں
تو شقی القلب بھی آپ کے مرثیہ سن کر روتے تھے۔ حضرت ام البنین نے 13 جمادی الثانی 64 ہجری کو رحلت فرمائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ اہل بیت رسول حضرت ام البنین کی عظیم شخصیت اور اعلیٰ مقام کے قائل تھے اور آپ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ رسول و آل رسول کی محبت نے حضرت ام البنین کو وہ عظیم مقام عطا کیا ہے کہ آج بھی ان کے وسیلے اور واسطے سے کوئی دعا کی جاتی ہے تو خدا اس کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، کیونکہ آپ کا مقام خدا رسول و آل رسول کی نظر میں بہت بلند ہے۔ تاریخ حضرت ام البنین اور ان کے عالی مرتبت فرزندوں جیسی فداکاری، وفا شعاری اور محبت اہل بیت کی مثال پیش کرنے سے معذور و قاصر ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔